اب ایک اور اسلامی بھائی آ رہے ہیں. دیکھیں خصوصی اسلامی بھائیوں نے آج ہمارے منچ پہ لگتا ہے مدنی قبضہ کر لیا ہے, اور اب یہ کیا دکھانے جا رہے ہیں جی, اب کیا بتائیں گے؟ خصوصی اسلامی بھائیوں میں دوسری کیٹیگری بلائنڈ اسلامی بھائیوں کی جی, جن کو نابینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بلائنڈ اسلامی بھائیوں کے لیے ایک تو یہ کہ یہ سن کر جو ہے وہ علم دین حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعض بلائنڈ ہوتے ہیں کہ بریل لینگویج کے اندر ان کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ نابینا کے لیے ہوتی خود پڑھ کر اور سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, کرسی ذرا لائیے گا بھائی. جی, ارشد بھائی بھی ہمارے ساتھ مدینہ شریف جا چکے ہیں, ذہنی آزمائش میں بھی شرکت کی ہے. آج یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ امیر سنت کا رسالہ انمول ہیرے. جی, انمول ہیرے رسالہ. ذرا مدنی چل کے ناظرین یہ دیکھیے گا رسالہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے, ذرا اس کو کلوز کیجئے گا, کیونکہ یہ نابینا افراد کے لیے ہے اور یہ برل لینگویج میں ہے, یعنی وہ زبان ہے جو نابینا ہاتھ لگا کر پڑھتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ سے ٹچ کر کے پڑھتے ہیں. اس کی باقاعدہ ریڈنگ کی ظاہر پریکٹس ہوتی ہوگی. آئیے دیکھیں مبلغ دعوت اسلامی ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی, یہ رسالہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مائک دیجیے گا. درس دیں گے. اچھا, اس کے اندر سے درس دیں گے. جی, مائک آپ قریب کر دیں جناب. مائک آپ کے قریب ہے, آپ صفحہ نکال لیں. اللہ, یہ صفحہ ڈھونڈ رہے ہیں جی, کیا بات ہے. جاری رہے گا, صفحہ تلاش ہو رہا ہے جناب. کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں, ہم فوراً ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ہاتھ لگا کر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ صفحہ کون سا ہے. جی, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سانس کی مالا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جلدی کرو جلدی کرو, تمہاری زندگی کیا ہے, یہی سانس تو ہے, یہی سانس تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, اور آپ اپنے یہاں کے سنت و بڑے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی نیت فرما لیں. اللہ تعالی ہمیں نیک اجتماعات اور مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور شمولیت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عثمان بھائی یہ بتائیں, یہ ایک رسالہ یہ کتنے کا ملتا ہے؟ ایک رسالہ تقریباً 300 روپے غالباً. جی, ایک رسالہ تقریباً 300 روپے کا ہے, تو بڑی کتابیں کتنی مہنگی ہوں گی. میں یہاں بدری چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا, دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی. وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کر رہی؟ ان اسلامی بھائیوں کو جو دیکھ نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, ایسے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا, اسلام کی تعلیمات انہیں پہنچانا, یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے ساتھ دیں, پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کی مدد کریں, پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں شامل ہو جائیں. یہاں تو میرا مشورہ ہے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو ابھی تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں, صرف بدری چینل دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں, آئیے اس مدنی ماحول میں کسی شعبے میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے, کسی خدمت میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. کیا معلوم یہ نہ سننے والے, نہ دیکھنے والے, نہ بولنے والے
ان کی دعائیں ہمیں لگ جائیں اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہاں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے عطیات کے ذریعے، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کی مدد کریں تاکہ سنتوں کا عظیم کاروان اسی طرح ہر شعبے میں سنتوں کی دھومیں مچاتا رہے. ہم سے رابطہ کیجیے، آپ کسی بھی طرح اس شعبے کی یا دعوت اسلامی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور بھی بتائیں گے؟ مکتبۃ المدینہ کا شائع ہوا یہ رسالہ آئیے وضو کریں. اچھا، یہ 3 زبانوں میں ہے. اچھا پکڑیے گا ذرا. جی یہ 3 زبانوں میں ہے. جی اچھا 3 زبانوں میں اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، اشارے بھی ہیں. اچھا خصوصی اسلام بھی. پوری دنیا میں کسی بھی خصوصی کو آپ وضو کا طریقہ اشاروں میں سکھانے کے لیے یہ بہت ایزی ہے. اللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ شاندار تحفہ ہے. ذرا دیکھیے گا، اردو میں، انگریزی میں اور اشاروں میں. اگر کوئی خصوصی اسلامی بھائی ہے، دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں. یہ ان کے لیے یہ رسالہ بنایا گیا ہے. اچھا کس طرح چہرہ دھونا ہے، یہ باقاعدہ اشارے ہیں ان کے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اگر یہ رسالہ انہیں دے دیا جائے تو یہ سمجھ جائیں گے. جناب اگر ان کو اشاروں سے سمجھایا جائے تو یہ کتنی شاندار خدمت ہے. اور یہ وضو کا طریقہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. 20 روپے ہدیہ پر. جی صرف 20 روپے. صرف 20 روپے ہدیہ. میں تو سمجھتا ہوں یہ رسالے خوب لنگر ہونے چاہیے، خوب تقسیم ہونے چاہیے، ایسے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا چاہیے جو اس طرح کی پرابلمز میں ہیں. جی اگلا کوئی اشارہ بھی ہے؟ جی اگلا کوئی رسالہ. اسلامیوں کے بعض وہ مسائل جن کے اندر شریعت نے ان کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں. اللہ اللہ، یہ المدینۃ العلمیہ نے یہ الگ سے کر کے ان کا رسالہ چھاپا. اللہ ذرا غور کیجیے. اب ذرا سنیے گا اس رسالے میں کیا کیا ہے. گونگے بہروں کے بارے میں سوال و جواب. اب سوال کیا ہے؟ کیا گونگا بولنے والے پر، یعنی جو بولنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی امامت کر سکتا ہے؟ کیا گونگا گونگوں کا بھی امام نہیں ہو سکتا؟ کیا گونگا ذبح کر سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن. یہ تو فقہی پہلی ہونا چاہیے کہ جو بول نہیں سکتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ نہیں سکتا، وہ کیسے ذبح کرے گا؟ گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ قبول ہے بھی تو نہیں کہہ سکے گا. اچھا اللہ کا اشارہ گونگے بہرے کس طرح کریں؟ ویری انٹرسٹنگ. مجھے تو لگ رہا ہے یہ پہلے تو ہم جو گونگے بہرے نہیں ہیں، جو عمومی صحیح اسلامی بھائی ہیں، انہیں بھی پڑھنا چاہیے اور ان اسلامی بھائیوں کو بھی یہ احکام بتانے چاہیے. اب دیکھ لیجئے کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کر رہی. انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا ہماری دعوت اسلامی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اسی ماحول نے کعبہ اور مبارک پانی ہم نے پیش کر دیا. جی اب یہ اگلے اسلام بھائی آئے، یہ کیا کریں گے؟ اسی اسلام بھائی ہیں یہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کیا اور اعتکاف بھی کیا. کسی کو آنے والے کو مرحبا کرنے کا اشارہ کیا ہے، سلام کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اچھا اور مرحبا کا اشارہ کیا ہے؟ مرحبا نہیں، آنے کی خوش آمدید کہیں گے. جی آپ کیا بتائیں؟ آپ ان کے اشارے میں بات کرتے ہیں نا، وہ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں. جی اچھا یہ الحمدللہ جس طرح میرے اہل سنت نے عمومی اسلامی بھائیوں کے اندر غیبت کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا، اس کے لیے کتاب بھی الحمدللہ میرے اہل سنت نے لکھ کے دی ہیں. تو ہمارے خصوصی اسلامی انہوں نے بھی غیبت کی مثالیں، غیبت کی تباہ کاریاں یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اشاروں کے اندر 2-4 غیبت کی تباہ کاریاں بیان کریں گے. اللہ اور آپ اس کا انشاءاللہ ٹرانسلیشن. چلیں بھائی، غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ. چلے بھائی غور سے سنیے. آج ہمارے وہ اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں بتائیں گے جو بول نہیں سکتے. ہم غور کریں کہ ہم کس طرح اس کو چلیں گے. ہم ماشاءاللہ ہمارے انڈونیشیا سے دعوت اسلامی کے بڑے محب اور ہمارا ساتھ دینے والے آئے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں آگے تشریف لائیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجھے مدینے سے بہت محبت ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں. پہلی مثال، غیبت کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. غیبت جو کرتا ہے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوگا. غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کر بھی لے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. غیبت کرنے والا مرنے کے بعد جہنم میں داخل کرے گا اور داخل ہوگا اس کو مردار کھانا پڑے گا. استغفر اللہ. غیبت کرنے والے کو عذاب قبر ہوگا. اللہ.
جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس مبلغ دعوت اسلامی کو بھی غلاف کعبہ کے داغے اور مبارک پانی پیش کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. بہت شکریہ عثمان بھائی. اور ہمارے عثمان بھائی کے لیے بھی تحفہ ہونا چاہیے بھائی. ماشاءاللہ. جی سب کو حضور مدینہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کو بتائیں بھائی. جناب خوش ہو گئے ہیں. حضور مدینہ سب کو پیش کیجیے انشاءاللہ. نعت خواں اسلام سے گزارش